Assalamu alaikum, dear students. As you know, we have started the series of solving ETA past papers. So today we are going to have discussion on ETA paper of 2016. The first question is question number 7. Each contained, choose the correct sentence, each contained a different species of insect and each contained a different species of insect. دیکھیے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ایچ آیا ہے تو ایچ کے بعد ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سنگولر ناؤن کو یوز کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک ورڈ ہمارے پاس ہے اسپیشی اور دوسرا ہمارے پاس ہے اسپیشیز. تو یہ جو ہمارے پاس اسپیشی ہے نا اس کو ہم نارملی یوز کرتے ہیں کہ جب ہم کوئنس کو کلیکٹیولی لیتے ہیں تو اس کے لیے یوز کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس یہ اسپیشیز ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسپیشیز کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیفک کائنڈ آف این آرگینزم. آپ کے پاس چونکہ آپ لوگ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ہر ایک آرگینزم کے مختلف قسم کے کائنڈز ہوتے ہیں تو ان کائنڈ کے لیے ہم جو ایک نام یوز کرتے ہیں دیٹ از وٹ دیٹ از اسپیشیز. تو ہمارے پاس اس میں رائٹ آپشن ہوگا آپشن بی, ایچ کنٹینٹ اے ڈفرنٹ اسپیشی آف انسیکٹ. اچھا آپشن ڈی میں ہمارے پاس ہے اسپیشیز آف انسیکٹس. تو یہ کیا ہوگا, یہ ہمارے پاس غلط ہوگا. غلط اس وجہ سے ہوگا کیونکہ جب ہم نے آف لگا لیا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم جس آرگینزم کی بات کر رہے ہیں ہم اس کا سنگولر فارم یوز کریں. تو اس وجہ سے ایم سی کیوز نمبر 7 میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا ایچ کنٹینٹ اے ڈفرنٹ اسپیشیز آف انسیکٹ. ایم سی کیوز نمبر 12, چوز دا کریکٹ سینٹینس, he can speak Japanese because he was born in Canada. اچھا یہ آپ کے پاس ہے ایم سی کیوز نمبر 12. پوائنٹ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر آپشن اے میں بیکاز آیا ہے اور آپشن سی میں آپ کے پاس سو آیا ہے. بیکاز اور سو کو ہم یوز کرتے ہیں ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کے لیے. ایکسپیکٹڈ ریزلٹ کا مطلب یہ کہ جب ہم کسی ایسی چیز کی بات کرتے ہیں جس کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا. انٹل کو ہم یوز کرتے ہیں اینڈ آف ٹائم کے لیے, اینڈ آف ٹائم کے لیے. یعنی فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آئی اسٹیڈ دیئر انٹل آئی فنشڈ مائی ورک. میں وہاں پر ٹھہرا رہا کب تک, جب تک میں نے وہ کام ختم نہیں کیا تھا. تو ہم جب کسی چیز کے اختتام کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے یوز کرتے ہیں انٹل. اور ہمارے پاس یہ جو ایون دو آیا ہے, ایون دو, اس کو ہم یوز کرتے ہیں کنٹراڈکٹری آئیڈیاز کے لیے. کنٹراڈکٹری آئیڈیاز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی ایسے سچویشن کی بات کرتے ہیں کہ جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ کم ہو جائے گا. اب ہم کہتے ہیں کہ ہی کین اسپیک جیپنیز ایون دو ہی واز born ان کینیڈا. وہ جیپنیز بول سکتا ہے حتیٰ کہ وہ کیا ہے, وہ کینیڈا میں پیدا ہو گئے ہیں. تو جب وہ بندہ کینیڈا میں پیدا ہو گئے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ اس کو جیپنیز نہیں آتی ہوگی لیکن پھر بھی اس کو جیپنیز آتی ہے. تو یہاں پر ہم کسی کنٹراڈکٹری چیز کی بات کر رہے ہیں. اس وجہ سے ایم سی کیوز نمبر 12 میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از آپشن سی. آپشن بی, اے بی اور ڈی ہمارے پاس غلط ہوگا جس کا میں نے آپ کو ریزن بتا دیا ہے. ایم سی کیوز نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ایم سی کیوز نمبر 26. ڈیش مائی مائنڈ وٹ وی نیڈ ان دس کمپنی از اے بیٹر مارکیٹنگ پلان. اچھا اگر آپ کہتے کہ آن مائی مائنڈ, آن مائی مائنڈ کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ مجھے یاد ہے لیکن ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ایک ایسی چیز جو کہ مجھے یاد ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ ان مائی مائنڈ, سوری آن مائی مائنڈ کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کہ میرے ذہن کو اوکوپائی کر رہا ہے اور ہر وقت میرے ذہن میں ہوتا ہے. اس طرح ان مائی مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ چیز میرے ذہن میں لیکن ابھی میں اس کو بھول رہا ہوں. اور اگر میں کہتا ہوں کہ ٹو مائی مائنڈ, تو ٹو مائنڈ کا مطلب ہوتا ہے according to my opinion. To my mind کا مطلب کیا ہوتا ہے, to my opinion. تو to my mind what we need in this company is a better marketing plan. میں اس کو جو ہے وہ ایک سجیشن دے رہا ہوں
کہ میرے خیال سے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں ایک بیٹر مارکیٹنگ پلان ملنا چاہیے. تو ایم سی کیوز نمبر 26 میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از ٹو مائی مائنڈ. جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ ٹو مائی مائنڈ کا مطلب ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین. ایم سی کیوز نمبر 44. ایم سی کیوز نمبر 44 میں ہمارے پاس ایک آپشن ہے ویل, دوسرا ہمارے پاس ہے شل, تیسرا ہمارے پاس ہے وڈ, اور چوتھا ہمارے پاس ہے شوڈ. اب ویل اور شل کو ہم یوز کرتے ہیں فیوچر کے لیے, شوڈ کو ہم یوز کرتے ہیں پریزنٹ کے لیے, اور وڈ کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم یوز کرتے ہیں پاسٹ کے لیے. ویل اور شل کو ہم یوز کرتے ہیں فیوچر کے لیے, اور شوڈ کو ہم یوز کرتے ہیں پریزنٹ کے لیے. اب ہمارے پاس سینٹینس ہے یور فرینڈ پرووڈ مور سمپیتھیٹک دین آئی ایکسپیکٹڈ. اب پرووڈ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس پاسٹ ٹینس ہے. تو جب سینٹینس کے ایک پارٹ میں ہمارے پاس پاسٹ ٹینس آیا ہے, یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس سینٹینس کے دوسرے پارٹ میں بھی کیا آیا ہو, پاسٹ ٹینس آیا ہو. تو آلریڈی ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی ورڈ رہ جاتا ہے دیٹ از وڈ, جو کہ پاسٹ کو ریفر کرتا ہے. تو اس وجہ سے ایم سی کیوز نمبر 44 میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از آپشن سی. ایم سی کیوز نمبر 59. I am disappointed that you feel you have to lie to me, Jason said his father. Select the correct indirect speech. Option A ہے his father said to Jason that he is sorry to feel disappointed that he has to lie to me. اب آپشن اے کیوں غلط ہے؟ آپشن اے اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ اس میں ٹینس کو چینج نہیں کیا گیا ہے. آپشن اے اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ اس میں ٹینس کو چینج نہیں کیا گیا ہے. آپشن بی, Jason's father said to him that he was sorry that he felt he had to lie to me. اب یہ سینٹینس بڑا ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اس میں اینڈ میں غلطی ہوئی ہے. غلطی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو می پروناؤن ہے وہ آپ کے پاس چینج نہیں ہوا ہے. می آپ کے پاس فرسٹ پرسن پروناؤن ہے اور فرسٹ پرسن پروناؤن کو ہم چینج کرتے ہیں سبجیکٹ کے مطابق. تو اس وجہ سے آپشن سی ہمارے پاس ٹھیک آئے گا. Jason's father said to him that he was disappointed to know that he felt he had to lie to him. اب اس میں ٹینس کو بھی پراپرلی چینج کیا گیا ہے اور اسی طرح اس میں آپ کے پاس جو پروناؤنز ہے اس کو بھی پراپرلی چینج کیا گیا ہے. اور آپشن ڈی تو ہمارے پاس مکمل غلط ہے. اس میں اسٹرکچرل ایمبیگوٹی ہے. اسٹرکچرل ایمبیگوٹی کے بارے میں آپ صرف اتنا جانیں کہ اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اس میں کیا بات کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایم سی کیوز نمبر 78. The revolution in art has not lost its steam. یعنی جو سائنس میں ترقی آئی تھی یا آرٹ میں جو ترقی آئی تھی اس کی جو ترقی ہے وہ ابھی تک سٹاپ نہیں ہوئی ہے. It dash as fiercely as ever. یہ ابھی بھی اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے جتنا یہ پہلے سے کر رہا تھا. اب یہاں پر ہمارے پاس آپشن اے ہے ٹرجز, دوسرا ہمارے پاس ہے میانڈرز, تیسرا ہمارے پاس ہے ایمبلس, اور چوتھا ہمارے پاس کیا ہے؟ چوتھا ہمارے پاس ہے ریجز. اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ صحیح والے آپشن کو یا صحیح والے ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. اب ریجز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بہت زیادہ غصے کے ساتھ کرتے ہیں, بہت زیادہ غصے کے ساتھ کرنا, تو وہ تو ہمیں ریولوشن کی اسپیڈ کے بارے میں بتا رہا ہے, اس کا تو غصے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر ایمبلس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے اور ویسے جو ہے وہ یہاں سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے. تو جب انسان ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے تیزی سے ترقی نہیں کر رہا ہے. تیسرا ہمارے پاس ہے مینڈیئرس. مینڈیئرس کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ایک سائڈ پہ جانا اور کبھی دوسرے سائڈ پر جانا. اور ٹرجز کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ جانا. ٹرجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ جانا. تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے کہ ہیز ناٹ لاسٹ اٹس ٹیم, کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ ابھی تک سلو نہیں ہوئی ہے. تو اگر سپیڈ سلو نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسی سپیڈ کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو اس وجہ سے ایم سی کیوز نمبر 78 میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از ٹرجز. آپشن اے از دا رائٹ آپشن. پھر ایم سی کیوز نمبر 79 ہمارے پاس ہے دا پرنسپل ہیز فاربیڈن اسموکنگ آن دا کیمپس. ایم سی کیوز نمبر 79 ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ ہے. پریزنٹ پرفیکٹ میں کیا آتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ہیز آتا ہے اور اس میں ہمارے پاس ہیو آتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو ہم جب کیا کرتے ہیں اس کو ہم چینج کرتے ہیں پیسو وائس میں
तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास हैज बीन आता है और इसमें हमारे पास हैव बीन आता है। हैज बीन और हैज इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि हैव और हैव बीन इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो हमारे पास है कि द प्रिंसिपल हैज फॉरबिडन स्मोकिंग। अब स्मोकिंग आपके पास क्या है, याद रखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब सेंटेंस के स्टार्ट में स्मोकिंग आ जाए, स्मोकिंग, तो ये स्मोकिंग को फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं जरंड, और जरंड के बाद हमेशा हमारे पास क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। अगर मैं आपको ये इस तरह समझाऊं कि ही इज स्मोकिंग और मैं कहता हूं कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। अब ये जो स्मोकिंग है ये आपके पास वर्ब के बाद आया है, तो जब आपके पास ING फॉर्म ऑफ वर्ड किसी क्या आ जाए, वर्ब के बाद आ जाए, तो फिर हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन यही ING फॉर्म ऑफ वर्ब जब नाउन से पहले आता है तो हम उसे जरंड कहते हैं। या आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना याद रखें कि जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जरंड हो जाएगा। और जरंड के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, उसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इस वजह से MCQs नंबर 79 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, स्मोकिंग हैज बीन फॉरबिडन ऑन द कैंपस बाय द प्रिंसिपल। ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया गया है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्यों गलत है, ऑप्शन सी इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाज बीइंग आया है, और वाज बीइंग हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, जबकि यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और ऑप्शन डी इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें जो है वो सारे स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। तो MCQs नंबर 79 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। फिर हमारे पास है MCQs नंबर 95, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो जरूरी चीज है वो क्या है, वो ये कि आपने ये देखना है कि वो आपसे सिनोनिम मांग रहे हैं या वो आपसे एंटोनिम मांग रहे हैं। सिनोनिम का मतलब होता है कि सेम मीनिंग, और एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है, हमसे जो है वो अपोजिट मीनिंग मांग रहे हैं। तो हमारे पास MCQs नंबर 95 क्या है, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको हम जो है वो देख सकते हैं, या एक ऐसी चीज जो कि खुद खड़ी रह सकती है, या जिसको आप फिजिकली दिखा सकते हैं, उसको हम टेंजिबल कहते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास वर्ड है एम्बॉडीड। तो एम्बॉडीड का मतलब होता है इनकॉर्पोरेट करना, किसी चीज में शामिल करना। दूसरा आपके पास है कंसेप्चुअल। तीसरा आपके पास है फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक ऐसी चीज जो कि आम चीजों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, हम उसे कहते हैं फिनोमिनल। और चौथा हमारे पास है वेरीफाइबल, एक ऐसी चीज जिसकी हम तस्दीक कर सकते हैं। अब इसका हमारे पास जो अपोजिट आएगा दैट इज कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल हमारे पास ऐसी चीज होती है जो कि इंसान के माइंड में होती है और आप उसको फिजिकली नहीं दिखा सकते हैं, जबकि टेंजिबल हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जिसको हम फिजिकली दूसरे बंदे को दिखा सकते हैं। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कंसेप्चुअल। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, ये एक MCQs 67 है, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड ऑब्लिटरेट। आपके पास ये MCQs नंबर 67 है, आपके पास वर्ड है ऑब्लिटरेट। हमारे पास ऑप्शन है ऑफेंड। तो ऑफेंड का मतलब होता है किसी बंदे को गुस्सा दिलाना। फिर हमारे पास दूसरा वर्ड है रेंड। रेंड का मतलब होता है किसी चीज को पाड़ना, टीयरिंग समथिंग, इसको हम कहते हैं रेंडिंग। इस तरह हमारे पास है हॉल। हॉल का मतलब होता है किसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता से क्या करना, अपनी तरफ जो है वो खींचना। और लास्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना। तो हमारे पास ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज को मिटाना। तो हम जब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, हम उसे क्या करते हैं, हम उसको जो है वो मिटा देते हैं। तो ये हमारे पास 2016 के पेपर का पार्ट 1 था। इंशाल्लाह बाकी हमारे पास जो MCQs हैं उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।